اکثر لوگ جادو ٹونا میں پریشان رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے میرے پڑوسی نے کچھ کروا دیا، کوئی کہتا ہے کہ محلے میں ایسی عورتیں ہیں جو جادو ٹونا کروا دیتی ہیں۔ اور یہ تو حقیقت ہے، اگر کوئی انسان کسی پر جادو کرواتا ہے یا کسی گندے علم سے کسی ایسے عامل کے پاس لوگ جاتے ہیں جو گندا علم جانتے ہیں، تو لوگوں کو اذیت دینے کے لیے، پریشانی دینے کے لیے غلط کرتے ہیں، ان کا آخرت بہت خراب ہونے والی ہے، اور ان کی بہت بڑی سزا اللہ کی طرف سے انہیں جیتے جی دنیا پہ ملتی ہے، اور انہیں جنت کی تو بو بھی نہیں نصیب ہوگی جو دوسرے مسلمان کے لیے جو غلط سوچتے ہیں۔ لیکن آج بہت سارے لوگ عاملوں کے گھر کے دروازے کے چکر لگاتے پھرتے ہیں، صرف اس لیے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میرے کام میں بندش ہے، یا مجھ پر کسی نے جادو یا ٹونا کروا دیا۔ ہاں، یہ حقیقت ہے، یہ جادو ٹونا یہ حق ہے، یہ ہو جاتا ہے، کرایا جا سکتا ہے، لوگ پریشانی میں مبتلا ہو بھی جاتے ہیں، لوگ کروا بھی دیتے ہیں، لیکن ہر عامل ایسا نہیں کر سکتا۔ آج تو دنیا بھر میں بہت سارے عامل ہیں، ہر گلی گلی شہروں میں دیکھو نہ جانے کتنی دکانیں کھلی ہیں، گاؤں میں نہ جانے کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کرنے دھرنے کے نام پر جن کے گھروں کا چولہا جلتا ہے، جس نے اپنا ذریعہ معاش کو بنا رکھا، لیکن ہر آدمی اس پر کارگر نہیں ہوتا ہے، ہر آدمی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا، مگر جھوٹا دلاسا دے کر لوگوں سے پیسے اینٹ کر اپنے گھر کا خرچ چلاتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو کرنے دھرنے والے معاملات ہیں یہ بڑے سخت ترین ہیں، اور اللہ نہ کرے کوئی کسی دشمن پر بھی کروائے، کیونکہ کروانے والے پر بھی بہت بڑا گناہ ہے اور کرنے والے پر بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور جو مصیبت جھیلتا ہے تو واقعی اس کے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ یہ علم رہا کہ گندا علم جو ہوتا ہے وہ ایک علم ہے جس کو سفلی علم کہتے ہیں، یہ بہت بڑا علم ہے، یعنی خراب علم میں، گندا علم میں، حرام علم میں کہہ لیجئے گا، جس کا سیکھنا بھی جائز نہیں ہے، وہ سفلی علم ہے، یہ بہت بڑا علم ہے۔ یہ کس طریقے سے لوگ کرتے ہیں، ایک آٹے کا پتلا لوگ بناتے ہیں اور اس میں سوئیاں چوبتے اپنے حساب سے۔ بعض جگہ پر دیکھا ہوگا کہ اس پتلے میں دھاگا اس کی گردن میں بندھا ہوگا، پھندا ڈال دیتے ہیں تاکہ جس کے نام سے وہ کیا جاتا ہے تو پھندا اس کے پتلے کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، گویا کہ اس کے جس کے نام سے ہوتا ہے انسان کے گلے میں دقت ہوتی ہے۔ بعض پتلوں میں دیکھا ہوگا آٹے کا جو پتلا بناتے ہیں اس کے سینے میں سوئیاں چوبتے ہیں، جب داہنے طرف سوئیاں چوبتے ہیں تو اس کے دل پر درد ہونے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے، بعض لوگوں کہتے سنا ہوگا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دل پر کوئی سوئی کی طرح چوب رہا ہو، کوئی چیز چھیدی جا رہی ہو۔ تو یہ سفلی علم کا علامت، یہ گندا علم جو لوگ کرواتے ہیں، تو ایسا علم ہوتا ہے کہ اس پتلے میں جب سوئیاں چوبی جاتی ہیں تو اس کو جس کے نام سے وہ کیا جاتا ہے اس کو دقت ہوتی ہے، اس کے سینے میں درد ہوتی ہے، اس کے دل میں پریشانی ہوتی ہے۔ وہی سفلی علم جو اس پتلے کو وہ اپنے حساب سے لوگ بناتے کرتے ہیں، جیسا بھی کرتے ہوں گے، لیکن اس کا کرنا بالکل حرام ہے، اس میں بہت بڑی اللہ کے یہاں پکڑ ہونے والی ہے۔ جو لوگ ایسا گندا علم کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، کسی کے لیے بھی کرتے ہوں، اس کا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ایسا علم ہے، یہ گندا علم ہوتا ہے، یہ گندگی کھا کر ہوتا ہے۔ یہ لوگ کرتے ہیں تو پہلے اس کو گندگی میں ہی کر کیا جاتا ہے، اب بالکل برہنہ ہو کے ایسی نوعیت میں کیا جاتا ہے، ایسی پوزیشن میں کیا جاتا ہے کہ انسان کو بالکل برہنہ ہونا پڑتا ہے، جس کو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، ان سارے کاموں سے یہ گندا علم کیا جاتا ہے جس کا سیکھنا اور کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ ہوتا بہت ہارڈ ہے، جس کے لیے کر دیا جاتا ہے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ حالانکہ کوئی کہے کہ ایسے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جادو ٹونا کچھ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، جادو ٹونا یہ ہوتا ہے، اور دوسروں پر یہ پریشان کرنے کے لیے جو جادو کیے جاتے ہیں، سفلی علم کیا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ہاں اتنا ضرور ہے، کرنے والا جو ہوتا ہے یہ بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے، اللہ کے یہاں اس کی بہت سخت ترین پکڑ ہوگی۔ حالانکہ جو گندا علم سیکھ کر لوگوں کو اذیت دیتے، پریشانی میں مبتلا کرتے، کوئی کسی کا کاروبار کہ جلن حسد کی بنیاد پر اس کا کاروبار اچھا چل گیا، بندش کروا دیتا ہے یا کر دیتا ہے، یا کسی کی اولاد اچھی فربا ہوتی تو اس کی اولاد کو ایسا کروا کر لاگر کر دیتا ہے، یا کوئی پڑوسی کو دیکھ کر جلا مرا جاتا تو پڑوسی کو برباد کرنے کے لیے گندا علم کروا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ ہو جاتا ہے، ہو بھی جاتا ہے، لیکن جو کرواتا ہے
اس کو اللہ کی طرف سے ایسی سزا ملتی ہے دنیا کے اندر کہ اس کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں، ایسی سزا ملتی ہے، اور وہ سزا جس گناہ سے ملتی ہے وہ گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کھول دیتا ہے، عیا بھی کر دیتا ہے۔ جب وہ مرتا ہے تو اس کو ایسی تکلیف دیتا ہے تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ واقعی یہ فلاں انسان ہے جس نے لوگوں کے لیے برا چاہا تھا، اسی بنیاد پر اللہ کی طرف سے اتنی بڑی سزا ملی ہے۔ حالانکہ یہ بہت سخت ترین، یہ اچھا آدمی کسی کے لیے برا نہیں سوچتا، نہ کسی کے لیے برا کرتا ہے۔ یہ سفلی علم وہی لوگ کرتے ہیں جو گندے ہوتے ہیں اور لوگوں ان کو گندگی پسند آتی، لوگوں کو گندگی دل میں رکھتے ہیں تو لوگوں کے لیے سب کرتے ہیں، پیسے کے لالچ میں کرتے ہیں، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی بھی انسان ایسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا جس پر کسی نے سفلی جادو کرا دیا ہو، یا ایسا جادو کر دیا ہو کہ وہ سارے حکیموں طبیبوں نے اس کو لا علاج ٹھہرا دیا ہو، اور بہت سارے عاملوں کے دروازے پر چکر لگاتا پھر رہا ہو، پہلی بات تو یاد رکھیے گا کہ عاملوں کے دروازے پر اب چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ تعالی ایسا ایک وظیفہ بتا کر جاؤں گا، آپ چاہے کتنے بڑے سفلی علم کا جادوگر کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بڑا اس پر کرایا دھرایا کیوں نہ گیا ہو، انشاءاللہ تعالی میں جس وظیفے کو بتاؤں گا آپ اگر اس کو کر لے گئے تو کچھ دن بھی نہیں گزریں گے، انشاءاللہ تعالی مریض صحت یاب ہوگا، اس کو فل فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے رسول نے چاہا کہ اس کو کرایا دھرایا سب اس کے اوپر سے ختم ہو جائے گا، چاہے وہ سفلی علم ہو، چاہے کوئی بھی علم رہا ہو، گندا علم ہو، کیسا بھی علم ہو، اگر کسی نے کسی کے بغض حسد کی بنیاد پر، دشمنی کی بنیاد پر کرا تو اس کا کرایا ہوا ختم ہو سکتا ہے۔ دیکھیے گا، اگر بعض سارے لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو عاملوں کے دروازوں پر چکر کاٹنے لگتے ہیں۔ دیکھیے میرے بھائی، ہر عامل کا عمل کارگر نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے آج اکثر 90 یا 99% عامل ایسے ہوئے بیٹھے ہیں جو بد کردار ہیں، بے نمازی ہیں، جو شریعت مصطفیٰ کو پشت پیچھے ڈالے پڑے ہیں۔ ایسے عامل بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہیں کسی وقت کی نماز کی فکر نہیں ہے، بلکہ انہیں دین اسلام کی نہیں، بلکہ وہ صرف لوگوں کو سے ٹھگ کر، ان سے پیسے ایڈ کر، اپنی بزنس بنا کر اور پیسے کما کر اپنے گھر کا چولہا جلا رہے، اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ لیکن ایسے عاملوں کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں، حالانکہ سارے عامل ایسے نہیں ہیں، بہت سارے عامل اچھے بھی ہیں جس کے یہاں سے انسان کا کام ہو جاتا ہے، بہت سے عامل ایسے بھی ہیں جس کے کرنے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے اور وہ پیسے بھی نہیں زیادہ لیتے ہیں، اور جو ٹھگ ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کا خوف جس کے سینے میں نہیں ہوتا ہے، وہ غریب انسان ایک تو پہلے سے ستایا ہوا پریشان بیمار، اس کو اور وہ لوگ ٹھگ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے گا، میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہ کر کے اپنے مدعے پہ آتا ہوں۔ اگر ایسی پوزیشن آپ کو ہے، آپ کے گھر میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں، آپ کے بھائیوں میں، آپ کے اہل خانہ میں سے کسی پہ، کوئی عزیز و اقارب میں سے، رشتہ دار میں سے اگر کوئی ایسا جس پر کسی نے کرا دیا ہو، کیا وہ پریشانی میں مبتلا ہو، ایسی پریشانی اتنا ہارڈ کرایا ہوا کوئی کٹ نہیں رہا عاملوں کے دروازے پر چکر لگانے سے، تو ان کے دیار میں، ان کے دروازے پر اب چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں ایک ایسا وظیفہ بتا دے رہا ہوں، آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے عمل کرنے سے وہ بیمار جس پر کرایا ہوگا اس کا سارا جادو ٹونا سب ختم ہو سکتا ہے۔ دیکھیے سنیے گا، جب آپ عشاء کی نماز پہلے پڑھیں، اگر مریض ایسا ہے کہ اس کو ہوش ہی نہیں رہتا، اتنا بیمار کہ اس کو اٹھنے کی استطاعت نہیں رہے گی، قوت اتنی، پیروں میں طاقت نہیں، بدن اتنا لاغر ہو چکا، کمزور ہو گیا اس کا بدن کہ وہ نماز بھی نہیں اٹھ کے پڑھ سکتا، تو اس کے نام سے کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے، کوئی دقت نہیں، تو ہو جائے گا۔ دیکھیے گا، آپ کو اگر اس کو ٹھیک کرنا ہے تو میرے بتائے ہوئے اس وظیفے پر عمل کریے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھیے 7 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں۔ بہت بڑی بات، ہارڈ بات نہیں، بلکہ ایک آسان سی، بہت اچھا اور آسان ہلکا ایک وظیفہ ہے جو ہر شاد و ناز، ہر پڑھا ان پڑھ سب بھی کر سکتے ہیں۔ ایک سورہ فاتحہ جس کو کہتے ہیں، یہ بہت ہی، ایسا کوئی مسلمان ہوگا جس کو یہ سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوگی، چاہے بالکل جاہل ہو، بردیا ہو، جانوروں کو چگانے والا ہو، سورہ فاتحہ اکثر و بیشتر اس کو بھی آتی ہوتی ہے، اس سے بھی یاد ہوتی ہے۔ تو دیکھیے گا، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اگر اس کسی پر جادو کرایا تو بہتر تو یہی ہے کہ وہ خود عشاء کی نماز پڑھے، پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ درود پاک پڑھے اور 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھے،
اپنے کلمے والی انگلی پر پھونک مارے. پھونک مارنے کے بعد اپنی انگشت کو اپنے بستر کے چاروں طرف گھما دے. چاروں طرف بستر پر گھما کر لیٹ جائے. ایک دن نہیں بلکہ لگاتار مسلسل ایسا کرتا رہے. 1 ہفتہ لگے یا 21 دن لگے یا 41 دن لگے, انشاءاللہ تعالی اس پر تمام قسم کے اثرات سب ختم ہوتے نظر آئیں گے. وہ پریشانی اور جو کرایا دھرایا جادو ٹونا ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا. ایک بات اور میں بتا دوں, اگر آپ اس جادو کو واپس کرنا چاہتے ہو, اگر اس جادو کو واپس کرنا چاہتے ہو کہ پریشان ہو جائے, تو ایک کاغذ لیں, کاغذ پر اس دشمن کا نام لکھیں. اگر آپ کو معلوم چل جائے کہ فلاں میرا دشمن ہے, اس نے ہی کرایا ہے, تو اس دشمن کا نام ایک کاغذ پر لکھ لے. یہ بات ہر کوئی نہیں بتاتا, میں نے سوچا کہ میں بتا دوں. حالانکہ اگر بہتر ہے کہ صبر کرے, اس کو اللہ کے سپرد کر دے. اگر اس نے ایسا کیا ہے تو اس کا الزام اللہ ہی کے یہاں وہ خود بھگتے گا, اللہ ہی اس کی سزا دینے والا. یہ سوچنے تو زیادہ بہتر ہے, اگر اس سے بارہا خطرہ ہو تو اس سے بچنا چاہتے تو اس دشمن کا نام ایک کاغذ پر لکھ لے. کاغذ پر لکھنے کے بعد ایک آٹے کی لوئی لے, اس آٹے کی لوئی میں اس کاغذ کے ٹکڑے پر جس پر دشمن کا نام لکھا ہو اس آٹے کے بیچ میں رکھے. رکھنے کے بعد اس پر یاسین شریف پڑھیں. یاسین شریف تکرار کے ساتھ پڑھیں. 11 دن یا 7 دن یا 11 دن اس پر روز واد نماز فجر پڑھیں اور اس پر دم کریں. پھونکتے رہیں. جب 7 دن یا 11 دن تک کر لینا ہو جائے تو اس کو ندی میں لے جا کر پیچھے پلٹ کر نہ دیکھیں, پیچھے منہ کھڑے ہوں. یعنی ندی کی طرف اپنا رخ اپنا چہرہ نہ کرے بلکہ ندی کی طرف اپنی پیٹھ کر دے, اور پیٹھ کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے پیچھے کی جانب وہی آٹے کی لوئی کا گلہ جس میں دشمن کا نام لکھ کر بیچ میں رکھا تھا ڈال دیں اور واپس چلے آئے. اور دیکھیں 2 یا 3 دن میں انشاءاللہ تعالی وہ دشمن بس اس کا کام ہو گیا. سمجھو دشمن نیست و نابود ہو گیا, اور اس کی عقل ہی ٹھکانے لگ جائے گی. میں کچھ نہیں بتا سکتا اس کے بارے میں, آپ اس کو کر کے دیکھیے گا, انشاءاللہ تعالی آپ کو خود معلوم چل جائے گا کتنا یہ پاورفل یہ وظیفہ یہ عمل ہے. اللہ ہم سب کو